بھی کرتی ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ عوام کے لیے ریلیف لے کے آئیں. اور میں پی ایم ایل این کی سینئر قیادت جس میں احسن اقبال صاحب شامل ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور پرویز رشید صاحب ہیں, سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس پریس کانفرنس میں شامل ہوئے. ابھی جو آڈیو آپ نے دیکھی, جب آپ کو ہم آڈیو سنوانے لگے تو آپ نے کہا کہ ہم نے بہت دفعہ یہ آڈیو دیکھی ہے, سنی ہے. تو ہم نے بھی سنی, لیکن آپ جتنی بار یہ آڈیو سنیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے. ابھی ہم نے, مجھے یہ لفظ بھول گیا تھا, وہ آڈیو سنی تو یاد آیا کہ جب آپ کی کارکردگی بری تھی, جب آپ کے اپنے ممبرز آپ کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے چھوڑ گئے تھے, تو ظاہر ہے باہر آ کے کچھ کہنے کے لیے تو ہونا چاہیے تھا نا. تو شیطانی دماغ جو ہے وہ انہوں نے سوچا تھا کہ کسی کو کبھی پتہ نہیں چلے گا. خاص طور پر جنہوں نے عمران خان کے دورے میں زیر اعظم ہوتے ہوئے پریس کانفرنس کی ثبوت سامنے لے کے آئے اور انہوں نے بات سب سے پہلے غلط کی ہے. آج ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, ان کی نجی زندگی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس کو پریوٹ کیا جا رہا ہے, ان کے چھاپے پڑ رہے ہیں, پولیس ریڈ کر رہی ہے. پنجاب میں پڑھی ہے, علی خان صاحب کا نام لے لیتا ہوں, اس میں نگل ہوتی ہے, ان کی سوسائٹی پر جھوٹے مقدمے کیے جا رہے ہیں. اس پر مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے, خاص طور پر اس حوالے سے بھی کیا پارٹی دیکھی ہے کہ جو لوگ مشکل میں آپ تک کھڑے ہوئے آپ ان کا ساتھ لوگ دیں گے؟ دیکھیں, بات تو یہ ہے کہ جو جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, یہیں سے ان کی بات پتہ چل جاتی, بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, جب عمران خان صاحب ان کے جہاز استعمال کر رہے تھے, ان کے پیسے استعمال کر رہے تھے, ان کے خرچے پہ پارٹی چلا رہے تھے, تب ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی, تب ان کو کوئی مقدمہ نظر نہیں آیا. آج جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس جھوٹے شخص کو, سازشی شخص کو چھوڑ دیا, تو آج ان کے اندر سب گناہ بھی یاد آ گئے, ان کی چیزیں بھی یاد آ گئی, ان کی چیزیں بھی کھل رہی ہیں. تو یہ تو خود ہی بھائی بات ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو اقدامات ان کے خلاف ہو رہے ہیں یہ بھی شارٹ لیوڈ ہے انشاءاللہ. ابھی ان سب چیزوں کا سامنا ان کو خود کرنا پڑے گا. بس ایک سیکنڈ, میں آج ذرا تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں کہ وی اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہر جو پاکستانی جو سفر کر رہا تھا, جو ملک ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا, انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کیبنٹ کی 25 مئی کے واقعات کے بعد میرا یہ بڑا فارم جو ہے وہ انالیسس تھا اور ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ کیبنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے اور اس کے خلاف میوٹنی جو ہے وہ بیجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ اور پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتھے سے حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے, اسے گرفتار کیا جائے, اسے پروسیکیوٹ کیا جائے. اور یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ اسی دن جو ہے وہ 25 مئی کو یہ بھاگ گیا تھا پشاور, اور اس وقت تک وہاں سے نہیں ہے جب تک کہ اس نے جو ہے وہ بیل فور ریسٹ نہیں لی. اس وقت کیبنٹ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے ایک سب کمیٹی بنا دی, اور سب کمیٹی کے جب معاملہ سپرد ہوتا ہے تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. کل جو ہے کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فرم فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا, اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی, اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا. دیکھیں, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو رانا صاحب نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا اتحادیوں کی حکومت ہے. بالکل اتحادیوں کی, ہمارے ساتھ اتحادی بھی حکومت میں شامل ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ نہ میرا مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے, نہ یہ کسی اور اتحادی جماعت کا مسئلہ ہے, پی ڈی ایم کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کی بات ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہیں پی ڈی ایم میں سب محب وطن جماعت ہیں. جب آپ ان کے سامنے یہ بات آئی ہے تو کون ہے وہ شخص پاکستانی 22 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہوگا جو کہے گا اس کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. سوال
पे रखी। 46% इन्फ्लेशन रेट जा चुका है अभी तक। आम आदमी का जो मसला है जी, वो कब हमें खुशखबरी दे रहे हैं, ये तो चल रहा है आपका मामला। राणा साहब ने क्लियर कर दिया कि फॉर्म मुकदमा नहीं हो सकता है, जुडिशियल कमीशन भी बन सकता है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। डॉलर के मामले के ऊपर जरा गाइड कर दीजिए जी कि कब नीचे आ रहा है, और हमारे लिए मजीद खुशखबरी सख्ती हमारी कब नरमी में बदल जाएगी। मैं ब्रीफली जवाब देता हूँ जी। मेन जो आपने देखा कि ट्रेंड बदल चुका है। पिछले 5 दिन में एक दफ़ा भी उसकी जो रुपए की कदर में कमी नहीं आई, बल्कि हर दिन इजाफा हो रहा है। नंबर 1, इससे आपका करीबन 1300-1400 अरब के कर्जों का हुजम भी कुछ 1 रुपया वापस किए बगैर कम हो गया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये मैं इसको कहा करता हूँ मदर ऑफ ऑल इवल्स, और पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमी, क्योंकि इसी वजह से इन्फ्लेशन हुई है। आप जो 47% की बात कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेड, बेसिकली उसका जो मेन मकसद है वो इम्पोर्टेड उसका कॉज है कि चूँकि आप हर चीज़ आप इम्पोर्ट करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इंशाअल्लाह इस ये रुपए की कदर में, अच्छा ये मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि रुपए की कदर आर्टिफिशियल है। मैंने एक यानी एक्शन अभी तक एक एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनको याद है कि 99 में उनके साथ क्या हुआ था। जो स्पेकुलेटर हैं, जो इस मुल्क की करेंसी में अपने चंद करोड़ों या चंद अरबों के लिए इस मुल्क को हजारों अरब में डबो देते हैं, तो इसलिए इंशाअल्लाह इट विल बी डेल्ट विद। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वॉलंटरली जो मार्केट मुझे दिखा रही है उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। अभी मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूँ, लेकिन हम तमाम देखें ये हमारा फर्ज है, और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है, और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जी 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 मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि इसको सिर्फ साइफर तक और इमरान खान की साजिश तक महदूद रखें। हम इकोनॉमी पे बात डार साहब करते भी रहेंगे और डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको प्लीज इसी इशू पे रखें। लेकिन क्रेडिट और डिसक्रेडिट आम आदमी की नजर में मुस्लिम लीग नून के लिए वो कौन से लोग हैं जो आपकी और नेशमक्शी साहब की आरटीओ मीटिंग करते हैं, ये आरटीओ मीटिंग में वो कौन लोग हैं, ये अकाउंट्स हैं, ये कहां से हैंडल हो रहे हैं? एक सेकंड पहले इसका जवाब सुन लें। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है। कोई हैकर नहीं है, कोई हैकिंग नहीं हुई, कोई बताओ। हाँ, इतने तो आप भी नहीं कि आपको नाम ना पता हो। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई हैकर नहीं है, कोई डार्क वेब के ऊपर कुछ नहीं है। ये सब फ्रॉड है और ये सब जो है वो इन्हीं की कारस्तानी है। लेकिन उसका जो ये जो साजिश करते हैं, जो सहूलतकारी करते हैं बाज़ सरकारी मुलाज़मीन भी, तो उस हवाले से कुछ सामने नजर नहीं आता। कुछ ऐसे वहाँ पाकिस्तान में ये सिलसिला पे दर पे होता रहता है। इसके तदारे के लिए क्या सियासी कुत्ते जो है वो भी कोई इस पर गुजारेंगे या करेंगे? किस तरह आप इफेक्ट हुई है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं जिस तरह अफेक्ट हुई हूँ, मेरा केस 4-5 साल, मेरे केस की जब डिटेल फैसला आ जाए